میں آگے کی بات بتا رہی ہوں، یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ اس کا تخت ہوگا، نہ اس کا تاج ہوگا، نہ اس کا سکہ ہوگا، اسی شہر میں ہر جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ اب جناب زینب کبریٰ کے چند جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کیا ہے۔ جناب سرور کائنات کی حدیث کو پیش کروں گا، اور ان کے نواسی نے اپنے نانا کی حدیث کو مجسم طور پہ پیش کیا کہ جہاد بھی عبادت ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے حدیث کہ ہمارے ہاں فروضین اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد عبادت ہے۔ جہاد لیکن اس کی شرائط ہے، دہشت گردی جہاد نہیں، جہاد ہے، دہشت گردی ہے، دہشت گردی جرم ہے، جہاد عبادت ہے، اگر بات پہنچ گئی ہو۔ عزیزان گرامی، آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی سرور کائنات کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا جا رہا وہ دہشت گردی ہے، اور جہاں سرور کائنات کی تعلیمات پہ عمل کیا جا رہا ہو وہ عبادت ہے، وہی جہاد ہے۔ چاہے تلوار ہاتھ میں نہ ہو، ہتھیار ہاتھ میں نہ ہو، یہی جہاد ہے۔ یہ جو آج آپ مجلس کرنے آئے ہیں یہی جہاد اکبر ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ اب جتنے بھی یہاں پہ افراد موجود ہیں، جتنے میرے مومن بھائی، جتنے مسلمان بھائی موجود ہیں، وہ سب کے سب عبادت کر رہے ہیں۔ ذکر جناب سید الشہداء، ذکر اہل بیت عبادت ہے۔ میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، سرور دو احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں جناب حبیب خدا کی۔ وقت تو ہے، آپ لوگ سنیں گے، میرے ساتھ چلیں گے؟ دو احادیث پہ غور کیجئے گا، عبادت کے مفہوم کو پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے مزین کرو۔ حدیث آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، آئیے ذرا ایک نیا پہلو پیش کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں۔ جناب سرور شیعہ سنی کتابوں میں ابن اساکر اہل سنت کے محدث ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے بھی لکھا، شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت بخش و مزین کرو، کیونکہ لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو صرف اللہ کا ذکر کرنے سے عبادت نہیں ہوتی، اللہ والوں کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، اللہ والوں کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، اور سب سے بڑے الہی نمائندگانی محمد و آل محمد ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ ایک حدیث کا ایک زاویہ میں نے پیش کیا، دوسرا زاویہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد ہے کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ بہت بڑی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی حدیث ہے، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد کلمہ حق بلند کرنا۔ وہ تلوار سے جہاد، جہاد اصغر ہے، کلمہ حق بلند کرنا جہاد اکبر ہے۔ عزیزان گرامی، یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کربلا میں سب سے زیادہ ظلم ہوا تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا ظالم یزید ہے، توجہ ہو، سب سے بڑا ظالم یزید اور سب سے بڑی مجاہدہ زینب کبریٰ، سب سے بڑی مجاہدہ نواسی رسول ہیں جناب زینب کبریٰ۔ کیسے کہ یزید کا دربار ہے، شام ہے، اور جناب سید سجاد خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ جب خطبہ دینا چاہتے تھے تو یزید نے کچھ لوگوں سے کہا آگے بڑھو، اس قیدی کی زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو اور کہہ دو کہ قیدیوں کو بادشاہوں کے سامنے یا حکمرانوں کے سامنے بولنے کا حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ آپ قیدی ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ نواسہ رسول کے بیٹے ہیں جناب سید سجاد، خاموش ہو گئے، لیکن اب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی۔ میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں، دو جملے فضائل کے سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ نے قیام کیا۔ یہ جناب زینب نے کیوں قیام کیا؟ بی بی اس شرابی کے، اس ظالم کے دربار میں کیوں خطبہ دے رہی ہیں؟ پردہ بی بی ہیں، آغوش رسالت کی پلی ہیں، آغوش عصمت کی پلی ہیں، آغوش امامت کی پلی ہیں، لیکن جناب زینب جانتی ہیں جب امام وقت پہ پابندی لگ جائے تو اس وقت خاتون کا بولنا بھی جہاد ہے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا۔ میں نے آپ کے سامنے جو مضمون لیا عزیزان گرامی، میں نے پوری کوشش کی، محنت کی ہے کہ میں مفہوم پیش کر پاؤں۔ جناب زینب کبریٰ جانتی امام وقت پہ پابندی ہے، بولنا امام سجاد چاہتے تھے، امام سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ظالم نے روکا، اب جناب زینب سمجھ گئی کہ یہاں پہ وقت ہے جو مدافع امامت ہو،
جو محافظ ولایت ہو اس بی بی پہ واجب و لازم ہے کہ امامت کے دفاع میں خطبہ دیں۔ اب بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی اور جب خطبہ دینا چاہتی تھی یزید نے جلاد سے کہا آگے بڑھو اور ایک مرتبہ تازیانہ مارو، اس خاتون کو بٹھا دو، یہ جو بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ بی بی جہاں پہ کھڑی تھیں وہاں پہ بہت سے لوگ کرسی نشین تھے، بی بی زمین پہ بیٹھی تھیں، سب بیبیوں کے ساتھ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پس گردن بندھے تھے۔ یزید ایک مرتبہ بلند مقام پہ بیٹھا تھا جو دربار یزید، جب آپ جائیں گے انشاءاللہ زیارات پہ شام میں آپ دیکھیں گے وہ مسجد بنو امیہ کہلاتی ہے جو دربار یزید ہے، وہ بہت بلندی پہ بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور کہا کہ میں خطبہ دوں گی۔ یزید نے کہا روک دو، انہیں اجازت نہیں خطبہ دینے کی۔ بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے یزید کو دیکھنے کے بعد کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو یبنت طلقاء، پتہ نہیں ہے نہیں بھئی، بہت سے بزرگ پہنچ گئے، مجھے سب تک مفہوم کو پہنچانا۔ طلقاء جسے آزاد کر دیا جائے، جب کوئی جنگی قیدی بن جاتا ہے اور اسے مارنے کے بجائے آزاد کر دیا جائے اسے کہا جاتا ہے طلقاء۔ بی بی نے کہا تو طلقاء کا بیٹا ہے، میرے نانا رسول خدا نے فتح مکہ پہ تیرے دادا تیری دادی کو آزاد کیا تھا، تو مجھے روکے گا؟ ایک مرتبہ جناب زینب کو یبنت طلقاء ہے، طلقاء کے بیٹے، تیرے دادا تیری دادی کو میرے نانا رسول خدا نے آزاد کیا تھا، آج تو اتنی گستاخی کرے گا، ہمیں روکے گا؟ تو اگر روکنا چاہتا ہے روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں، خطبہ دوں گی۔ بی بی نے خطبہ شروع کیا، یزید نے کہا نہیں روک دو۔ ایک مرتبہ جلاد آگے بڑھا، کچھ لوگوں نے ہاتھ میں تعزیانے لے رکھے تھے، وہ جو 700 کرسی نشین تھے سب مسلمان نہیں تھے، ان میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مختلف ممالک کے سفراء تھے، سب کھڑے ہو گئے۔ کہا یزید یہ بوڑھی خاتون ہے، سر کے بال سفید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہے بھی خاتون، صنف نازک ہے، یہ تیرا کیا بگاڑ لے گی اگر خطبہ دے دیں گی؟ یہ کیا کر لیں گی اگر خطبہ دے دیں؟ خطبہ دینے دے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، ایک خطبے سے مجمع کو منقلب کر دے گی، انقلاب برپا ہو جائے گا، میں خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ ایک مرتبہ بغاوت ہونے لگی، یزید نے کہا چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، خطبہ دینے دو۔ ایک مرتبہ جناب زینب کھڑی ہوئی، بی بی کا خطبہ تو لانی ہے، میں بس 2 جملے پیش کروں گا بی بی کے جملے کے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ یا یزید کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، اگر تیرے میں اور ہمت ہے تو سازشیں کر لے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ کہا تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، اگر تیرے میں اور طاقت ہے اور سازش کر لے۔ خدا کی قسم، کون کہہ رہی ہیں؟ جناب زینب کو، واللہ خدا، اب قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، نبی کی نواسی ہیں، علی کی بیٹی زہرا کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں واللہ لا تمہو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ بھئی آج آپ سن رہے ہیں اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا بی بی کیا فرما رہی ہیں۔ 1400 سال ذرا پیچھے جا کے سنیں اس خطبے کو، 1400 سال پیچھے جا کے سنیں، جہاں سب کے سب بیگانے ہیں، کوئی بی بی کا ماننے والا نہیں تھا وہاں پہ۔ بھئی بی بی کے ساتھ جو تھے وہ قیدی تھے، بی بی کے بھائی مارے گئے، وہ سب کہہ رہے تھے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رسول کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں، ارے ان کا ذکر مٹے گا نہیں، ارے یہ مٹ تو گئے، سارے بھائی کربلا میں مارے گئے، ان کے بیٹے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بھانجے مارے گئے، سارا خاندان یزید نے مار دیا، یہ خود قیدی ہے، مٹ تو گئے۔ بی بی نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، ولا تمیت وحینا، میرے نانا رسول خدا پہ جو وحی نازل ہوئی تو قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بی بی کیا کہہ رہی ہیں ذرا میں آج آپ کو اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ بی بی کہہ رہی ہے خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ یزید ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں۔ وہ سب متعجب دم بخود تھے، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا ان کا۔ بی بی نے کہا نہیں تم نہیں سمجھ سکتے، میں آگے کی بات بتا رہی ہوں، یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ اس کا تخت ہوگا، نہ اس کا تاج ہوگا، نہ اس کا سکہ ہوگا، اسی شہر میں ہر جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید، میرا حرم ہوگا، یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا۔ اسی شہر کے اندر جب آپ شام میں جائیں گے تو آپ کو جناب زینب کا حرم نظر آئے گا، روضے کا گنبد بلند نظر آئے گا، یزید کی قبر کا نشان نظر نہیں آئے گا۔ بی بی کہہ رہی تھی او یزید ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے،
اب میں دیکھ رہا ہوں سب آنکھوں میں آنسو ہیں، چند جملے میں پیش کروں گا. جناب زینب کیا فرما رہی ہیں؟ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکتے تھے، لوگ پریشان تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں. ارے رسول کی نواسیوں کی اتنی بڑی قسم کھا لی. اب وہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تھے بی بی کیا کہہ رہی ہیں. جب ایک مرتبہ پابندی لگی نا، کہا کہ نہیں کوئی نہیں بول سکتا، بی بی نے خطبہ دے دیا. اب جب سب منقلب ہو گئے، سارا دربار رونے لگا. یزیدی تھے نا، پھر بھی رو رہے تھے. کہا یزید یہ بی بی کہتی ہے میں رسول کی نواسی ہوں، تو نے تو ہمیں بتایا تھا یہ باغی ہے، کہ تیرے خلاف بغاوت ہو گئی. اب جب سارا دربار منقلب ہو گیا نا، بی بی نے انقلاب برپا کر دیا، سب رونے لگے. تو اب ایک مرتبہ ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے یزید ہم یہودی ہیں، لیکن اگر جناب موسیٰ کا کوئی نسل میں ہوتا تو ہم اس کے ساتھ وہ نہ کرتے جو تو نے ان کے ساتھ کیا ہے. تو اپنے ہی رسول کی نواسی کو قیدی بنا کے بازار میں لے آیا ہے. ایک عیسائی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے یزید اگر حضرت عیسیٰ کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی تو ہم اسے بھی مقدس سمجھتے. یہ تو تمہارے نبی کا نواسا تھا جس کا تو نے گلا کاٹ دیا. بس بھئی اب آنکھوں میں آنسو ہے، میں واپس نہیں جا سکتا فضائل کی طرف. لیکن جب سارا مجمع منقلب ہو گیا نا، بغاوت ہونے لگی، تو یزید نے کہا اس یہودی اور عیسائی کو جنہوں نے میرے خلاف ابھی بات کی ہے انہیں باہر لے جا کے مار دو، قتل کر دو. تو اب سارا مجمع کہہ رہا تھا یزید ذرا بولنے تو یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں. اس وقت سارے جب مجمع نے اعتراف کر لیا کہ یہ بی بی باعظمت ہے، یہ بہت باعظمت بی بی، جب سب نے مان لیا نا، تو اس وقت جناب زینب نے دو جملے کہے. ایک جناب سید الشہداء کے سر کو دیکھ کے جملہ کہا. سر جانتے ہیں کہاں رکھا تھا؟ ایک تشت میں رکھا تھا، یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ بار بار لبوں پہ مارتا تھا. تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا بھائیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل کے دربار میں اسی کے منہ سے اقبال جرم کروایا ہے. اس نے اقبال جرم کیا. کیا کیا یزید نے؟ جب دیکھا نا کہ سارا مجمع منقلب ہو گیا، اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مار دیا تھا، عمر سعد نے مارا تھا. کہا بھائیا اب تک کہہ رہا تھا باغی ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حسین شہید ہے. اس کا مطلب ہے اس نے مانا ہے کہ مجرم ہے. مجرم سے اس کے دربار میں اقبال جرم کروانا زینب کا کام ہے. اور امیر المؤمنین کی بیٹیاں جو ہمیشہ پردہ رہی تھی، جب پتھر آ رہے تھے ان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے. بس بھئی جناب زینب کبریٰ کے میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو جناب زینب آئیں، مولا حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگے. جب لاشے کا طواف کر رہی تھی نا تو رو رو کے کہہ رہی تھی یا جدہ نانا صلی اللہ علیہ وسلم سما. آپ کے جنازہ پڑھنے کے لیے ملائکہ نازل ہوئے تھے. ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا کہ آپ کا نواسا حسین خون میں غلطا ہے. نانا اسے اتنے پتھر مارے گئے ہیں. امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے، بڑی سخت روایت ہے. مولا فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ امام حسین کو تلوار سے وار کر رہا تھا، جس کے پاس تلوار نہیں تھی وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس نیزہ نہیں تھا وہ تیر مار رہا تھا، جس کے پاس تیر بھی نہیں تھا وہ لاٹھی مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مارتا تھا. سید الشہداء وسط میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے لوگ پتھر مار رہے ہیں. جناب زینب بار بار پوچھ رہی ہیں انت اخی، کیا آپ میرے ماجائے حسین ہیں؟ جناب سید الشہداء یہ نہیں کہتے ہاں نہیں حسین ہوں، صرف جناب زینب کو دیکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں یا زینب ارجعی الی الفسطاط، ارجعی الی الخیام. زینب خیمے میں واپس چلی جائیے. ابھی جب شمر آئے گا میرے سر سے امامہ اتارے گا، میرے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. زینب چلی جائیے. جناب زینب نہیں جاتی، رک کے ایک مرتبہ رو کے کہتی ہیں اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آئے ذرا میرے ساتھ، میں صرف جناب زینب کے چند جملے مساعد کے پڑھوں گا. کوئی بھی آج رونے میں بخل نہ کرے. آج ام المصائب کے مصائب ہیں. میں نے یہ تمہید باندھی ہے تاکہ آپ کو ادراک ہو جناب زینب کتنی مظلومہ ہے، بہت مظلومہ بی بی ہیں. 11 محرم کو بی بی کسی لاشے پہ نہیں گئی سوائے میں حسین کے لاشے کے. لیکن جب ایک مرتبہ ناقہ پہ بلند ہو گئے، سب بیبیوں کو اونٹنیوں پہ بٹھا دیا گیا. جب جانے لگی نا تو آپ نے دیکھا ہے اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے. اس بلندی سے بی بی نے مقتل میں دیکھا 2 لاشیں پڑے ہیں.
اون و محمد کے لاشوں کو دیکھا، لاشیں دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے صرف ایک جملہ کہا، اون و محمد خدا حافظ، اون و محمد الوداع، میرے شیروں ماں جا رہی ہے۔ بیوی نے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، کوفے پہنچی، بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، بڑے سخت جملے رہیں گے۔ شام پہنچی، شام میں ہر ایک کو یاد کر کے گریہ کیا، جناب علی اکبر پہ بی بی کا مرثیہ مل جائے گا، جناب عباس پہ مرثیہ مل جائے گا، امام حسین پہ کئی مرثیے بی بی کے مل جائیں گے، نہیں مرثیہ ملے گا۔ اون و محمد پہ بی بی کا کوئی مرثیہ نہیں ملے گا۔ بی بی نے کہیں کوئی مرثیہ نہیں کہا اون و محمد پہ، کیوں؟ پوچھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے پوچھا، زینب میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جب ہمارے بیٹوں کی لاشیں آئے آپ نے گریہ نہیں کیا تھا۔ جب بی بی مدینے پہنچی، پوچھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے، جناب زینب نے کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میں نے بیٹوں پہ کوئی گریہ نہیں کیا۔ جناب عبداللہ نے پوچھا، زینب میں پوچھ سکتا ہوں کیوں گریہ نہیں کیا تھا؟ کہا عبداللہ مجھے بھائی سے شرم آتی تھی، کہیں میرا بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کی نسل ختم ہو گئی، میری بہن کا کوئی نہیں رہا، مجھے بھائی سے شرم آتی تھی کہیں میرا بھائی نہ رونے لگے۔ کتنی مظلومہ بیوی ہے۔ بس ایک مت سنیے گا، میرے ساتھ چلیں گے، بس میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، میں بہت تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، مختصر کر رہا ہوں۔ جب شام میں رہائی مل گئی، شہداء کے سر واپس آنے لگے، پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے جناب علی اصغر کا سر لیا، سر آتے رہے، اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے سروں کو دیکھا، سر جھکا لیا۔ وہ جو سروں کو لے کے آیا تھا اس نے پوچھا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ سب بیویاں جناب زینب دیکھنے لگی، جناب زینب کچھ نہیں کہتی۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ کہا مجھے اتنا بتا دو، کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہ یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے، کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں۔ علماء کہتے ہیں جناب زینب نے کہا کہ فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ بس میں نے سارے مسائل چھوڑ دی، شام سے چلی بیویاں دوبارہ چہلم پہ کربلا آئی، جناب زینب ہر قبر پہ گئیں، ہر روزے پہ ایک مرتبہ جا کے گریہ کیا، جب بیٹوں کی قبروں سے گزری تو آنکھیں بند کر کے کہا اون و محمد الوداع، میرے شیروں ماں وطن واپس جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، بھائی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، آپ کو کوئی تعزیانے تو نہیں مارے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب دوبارہ مدینے پہنچ گئیں، جیسے ہی مدینے پہنچے کہا بیٹا سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میرے نانا کے روضے پہ لے چلی۔ جیسے نانا کے روضے پہ آئی، بلند آواز سے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ کے کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، نانا جب شمر نے خنجر چلایا نانا میں دیکھ رہی تھی، نانا میں نے سب سے پوچھا تم میں کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ نانا کسی نے حسین کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ تمام مدینے والے بلند آواز سے رو رہے تھے۔ جب جناب زینب مسائل پڑھ رہی تھی سب بلند آواز، اتنی بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز دب گئی تھی، جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی سن نہیں سکتا بی بی کیا کہہ رہی۔ جب سب روتے روتے چپ ہو گئے نا تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا، جناب زینب خاموش ہو گئی تھی لیکن ایک جملہ کہا کہ نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا میں اپنی چادر کلائیے سے ہٹاتی، تو میرے ایک سید بھائی کہتے کہ اور نہ پڑھیں، کہ نانا میں اپنے بازوؤں سے چادر ہٹا کے آپ کو نشان دکھاتی، آپ کی امت نے مجھے کتنے تعزیانے مارے۔ بھائی میں تمام کر دیتا لیکن جناب زینب کے مسائل یہاں تمام نہیں ہوتے۔
کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے. آخری جملے سن لیجیے گا. آپ تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل ہونا سید سجاد کا کام ہے. بس میں جناب زینب کبریٰ نے کریا کیا. آئند نانا کے روزے پہ ایک مرتبہ پرسہ دے کے جب جانے لگی تو کہا اے بیٹا سید سجاد کچھ دیر کے لیے مجھے میری ماں کی قبر پہ لے چلو. آئیں جناب سیدہ کی قبر پہ میری طرف دیکھیے گا. جناب زینب نے سامان کھولا, سامان سے کرتا نکالا, کرتا جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا. جیسے ہی کرتا قبر پہ بچھایا زلزلہ سا آنے لگا. کوئی بی بی قبر میں تڑپنے لگی. جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہو رہا آپ سے. اماں آپ نے کرتا دیکھا, میں نے لاشا پامال ہوتے دیکھا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھر چلے. پھوپھی کا بازو تھاما گھر لے گئے. کہاں؟ اپنے گھر لے گئے, مولا حسین کے گھر لے گئے. جب آئی نا جناب زینب, بی بی نے سب سے پرسہ لیا, سب کو پرسہ دیا, لیکن بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. وہ بی بی جنہوں نے کہیں پہ ذکر نہیں کیا تھا, ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا, کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں. وہ بی بی جنہوں نے کہیں پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا, جیسے ہی سر پہ برقع رکھا گھر جانے کے لیے, بی بی کی ٹانگیں لرزنے لگی, کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا. جیسے ہی گھر چلی, میرے دل دیکھیے گا آخری جملے, وعدہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جیسے ہی جناب زینب اپنے گھر پہنچی, صحن میں 2 جانمازیں دیکھی. بی بی نے جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی اور رو کے کہا آلو محمد, میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, مجھے کوئی یہاں سے لے جائے, میں جینا نہیں چاہتی, میرے بیٹے مارے گئے. اجرکم اللہ. آخری جملے میرے تو دیکھیے گا, سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے تو دیکھیے. بی بی ابھی زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی صحن میں, اتنے میں جناب عبداللہ گھر میں آ گئے. جناب زینب پہ نہ جانے کیا بیت گئی, جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے. کہا بی بی آپ کون ہیں, ہمارے گھر کیوں آئی, میری زوجہ موجود نہیں, آپ چلی جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. کیا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے. عبداللہ آن محمد مارے گئے. نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا, زمین پہ گر گئے. جب دوسری مرتبہ زمین سے اٹھے, جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. بی بی کے ہاتھ ابھی بھی سر پہ تھے. کہا عبداللہ کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب, وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا. زینب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, شرابی کا دربار, کوفہ و شام کے بازار, علی کی بیٹیاں, باریوں کے نعرے, ہاتھوں میں پتھر. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صرف 2 جملے دعا کے کہوں. آپ تو برداشت نہیں کر پائے. میں ہمیشہ ایک ہی سوال کرتا ہوں, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. امام سجاد نے دربار میں پھوپھیوں کو دیکھا. اب سمجھ میں آیا مولا پھر کیوں پوری زندگی روتے رہے.
परवरदिगारा चादर जनाब ज़ैनब का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीज़ तो नाबूद फरमा, परवरदिगारा दाइश तालिबान को गारत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, परवरदिगारा हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं किसी मोमिन मोमिना को रद्द न फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मकरूजों के कर्जे अदा फरमा। मैं देख रहा हूं अभी भी बहुत लोग तड़प तड़प के रो रहे हैं। परवरदिगारा उस बीबी की अजमतों का वास्ता जो जब वापस आई हैं तो बस एक ही बात बार बार दोहराते रहे। ना बीबी ने कभी गिला नहीं किया कि मुझे किसी ने खाना नहीं दिया, कभी नहीं गिला किया मुझे पानी नहीं दिया। सिर्फ दो बातों का, जानते कौन सी दो बातें? पहले कहा नाना आपकी उम्मत ने मेरी चादर छीन ली, पहला चादर। दूसरा गिला जानते किस बात का? नाना इन कलमा को ने आपके नवासे को विदा कर दिया। परवरदिगारा बीबी के उन मसायब का वास्ता हमारे गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब है। और देख कर कहा फातिमा तुम्हारी ये बेटी खदीजा की शबीह है। तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा कि हजरत ज़ैनब शबीह खदीजतुल कुबरा थी, लेकिन आवाज लगता था अली बोल रहे, लगता था कि अली बोल रहे। लहजा, फसाहत, बलागत। अस्बग़ बिन नबाता कहते हैं कि मैंने भी दरवाजे पर रो रो के हाथ जोड़े, मेरे मौला का आखिरी वक्त है, मुझे भी ज़ियारत करा दो। एक एक करके लोग जा रहे थे, मिल के आते थे। अस्बग़ बिन नबाता कहते हैं कि मुझे इजाजत मिली, मैंने अपने मौला की ज़ियारत की। चेहरा जर्द था, सर जख्मी था, सर पे एक जर्द रंग की पट्टी बंधी थी, जाफरानी रंग की। तो जाफरानी पट्टी और चेहरे के रंग में मैं फर्क नहीं पा रहा था, इतना लहू मौला अली के सर से बह चुका था।